رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے پہلے جو 2 رکوع ہیں ان میں ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا، کافروں کا بھی ذکر فرمایا، اور منافقوں کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر ایمان والوں میں بھی جو ایمان میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی ذکر آیا، اور اسی طرح جو کافر ایسے کافر ہو چکے ہیں سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے کافروں کا ذکر بھی فرمایا جو کبھی ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، جن کے دل بالکل سخت ہو چکے ہیں۔ پھر منافقوں کا ذکر فرمایا، تو ان میں ایسے منافقوں کا ذکر بھی فرمایا جو پکے ٹھکے اندر کے منافق ہیں اور باہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایسے منافقوں کا ذکر بھی فرمایا جو ایمان اور کفر کی کشمکش میں رہتے ہیں، یعنی انہیں وہ شک و شبہات میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اسلام کے راستے پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ان سب لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ہر طرح کے انسان کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین تیسرے رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، اللہ نے، جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ سب لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایمان والا ہے یا کوئی کافر ہے یا کوئی منافق ہے یا کم درجے کے ایمان والا ہے، جس بھی کیٹیگری کا انسان ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، اے لوگو۔ یا ایھا الناس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، ہر قسم کے۔ اب سب کو دعوت دی جا رہی ہے، جو اسلام کی، دین اسلام کی اصل دعوت ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وہی ذات ہے، پھر اللہ اس کے عبادت کی وجہ بتا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، وہ جو تمہارا رب ہے، وہی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتائی، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے جن پر تمہیں فخر ہے یا جو تمہارے بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں، والذین من قبلکم، اللہ کہہ رہا ہے انہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جو رب ہے،
وہ ذات رب ہے۔ رب ہوتا ہے پالنے والا۔ اب ماں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اللہ ماں کے پیٹ میں بچے یا بچی کو پال رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ماں کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دیتا ہے، جبکہ اس ماں نے اس بچے کو بھی دیکھا بھی نہیں، ماں کو پتہ بھی نہیں ہے میرے پیٹ میں کس شکل کا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ آنے کے بعد دنیا میں کیسا نظر آئے گا، لیکن وہ رب کی ذات ایسی ہے، وہ کوٹ کوٹ کے ماں کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دیتی ہے۔ یہ ہے رب۔ رب ماں سے پلواتا ہے بچے کو کہ تو اسے پال، اس کی حفاظت کر، اس کا خیال رکھ۔ بھائی دنیا میں تو جب بندہ آ جاتا ہے، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شکل و صورت اس کی نظر آتی ہے، لوگ یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، یا اس کی طاقت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، یا اس کے سیاسی رتبے کی وجہ سے اس سے تعلق بناتے ہیں، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس سے تعلق بناتے ہیں، یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کوئی دوستی یاری فضول میں تو کسی سے نہیں لگاتا نا۔ ہر بندے کا ہر کوئی یار دوست تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنا مطلب دیکھ کے آگے تعلق بڑھاتا ہے۔ ابھی ماں کو پتہ نہیں ہے بچے کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ بچہ میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، پتہ نہیں دکھے گا کیسا، سب کچھ بھی نہیں اسے پتہ، لیکن وہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، اور وہ ماں اس کی حفاظت کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کا درد برداشت کرتی ہے، اسے اٹھا کے چلتی ہے، اور اس سے جتنی اسے محبت ہوتی ہے اور کسی سے نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ وہ درد اٹھاتی ہے جسے اللہ نے درد کہا ہے، حملتہ امہ کرہن، تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا تکلیف کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ مرحلہ بڑے درد اور بڑی تکلیف کا ہوتا ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور وہ تجھے جنم دیتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ جسے رب تکلیف کہہ رہا ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف میں ماں پتہ نہیں کتنی چیزوں کا خیال کرتی ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں، اس چیز سے بچنا ہے، اس سے رکنا ہے، اس طرح لیٹنا ہے، اس طرح نہیں لیٹنا، نہ جانے کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہے اس اولاد کے لیے جسے اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے اب اس درد میں ہی اللہ اس ماں کا سکون رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے رب، اللہ پالنے والا، کہ وہ ماں کو اس برداشت کی طاقت دیتا ہے کہ تو اس بچے کو پال۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم کن رستوں پہ جا رہے ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہی تو ہے جو تمہیں پالتا ہے، تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور صرف رب کا پالنا یہی نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، رب ماں کے پیٹ میں ہی انسان کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اس نے دنیا میں آ کر کیا کھانا پینا ہے وہ فیصلے کر دیتا ہے، اس کے رزق کے فیصلے۔ اچھا پھر اگر زمین پر آ کر بھی اگر آکسیجن نہ ہوتا، دھوپ نہ ہوتی، اور اس کو اس کے مطلب کا انوائرمنٹ نہ ملتا، بمشکل وہ 5 منٹ زندہ رہ لیتا۔ پہلے تو یہی بڑی تعجب کی بات ہے، انسان اگر غور و فکر کرے کہ اللہ انسان کو، بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے نا۔ بھائی اگر ایسے آپ کسی کو بالکل بند بکسے میں بند کر دیں، جہاں سے نہ ہوا کوئی گزر سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، اور غپ اندھیرا ہے، کس طرح انسان زندہ رہ لے گا؟ کب تک زندہ رہ لے گا؟ لیکن وہ معصوم ننھی سی جان جسے اگر تھوڑا سا بھی زور دیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اسے ادھر اتنے حساس انوائرمنٹ میں پالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ اس انوائرمنٹ کا پلا ہوا بچہ، وہ دنیا میں آ کر بھی اللہ اس کو ایسا انوائرمنٹ دیتا ہے جہاں وہ
زندہ رہ سکتا ہے۔ ابھی میں مریخ کی تاریخ پڑھ رہا تھا، جس پر جانے کے سائنسدان سوچتے ہیں کہ ہم اگر دنیا چھوڑ کے گئے تو مریخ پہ چلے جائیں گے، وہ ہماری زمین سے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں مریخ پر بھی 0.1% آکسیجن ہے، ہماری زمین پر 26% آکسیجن ہے۔ اور پھر دوسرے جو سیارے ہیں جتنے بھی، ان پر جو آپ یہ جو ان سے ستارے ٹوٹتے ہیں یا حملے ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، ہماری زمین تو ان سب حملوں سے ہمیں روک لیتی ہے۔ اللہ نے ایسی اس کی تہیں بچھائی ہوئی ہیں زمین کے انوائرمنٹ میں کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز ہماری زمین تک پہنچنے سے پہلے پھٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ اسے انسان کو زمین پر بھی ایسا انوائرمنٹ دیتا ہے جہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جہاں اسے آکسیجن بھی پورا مل رہا ہے، جہاں اسے پانی بھی صاف شفاف مل رہا ہے۔ تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مریخ پر بھی لوگوں کو پانی ملا، لیکن پانی وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور کسی ستارے پر آپ کو صاف ستھرا ایسا صاف شفاف پانی نہیں ملے گا۔ چاہے سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چاہے چاند ہماری زمین سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چاہے مریخ ہماری زمین سے ملتی جلتی زمین ہے، لیکن ہم وہاں رہ سکتے۔ اس طرح کے کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ہیں جو بظاہر تو بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے اس کو ویسا ہی انوائرمنٹ دیا جیسا اسے چاہیے تھا۔ اسی طرح کے پھل فروٹ، اسی طرح کے ثمرات، اسی طرح کی زمین، اور اسی طرح کا صاف ستھرا صاف شفاف پانی، ہر چیز انسان کو اس کے مطلب کی ملے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو اے لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہی ذات ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے آباء و اجداد کو، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، متقی لوگ گزرے ہیں، پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے قارون، فرعون، نمرود، حامان، سب کو رب نے پیدا کیا۔ اور اس آیت میں ایک پیغام اور یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی نہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے اور نہ ہی تم نے ہمیشہ رہنا، تم بھی اس زمین کے حوالے ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی نا ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں قبرستان کا چکر لگایا کرو۔ قبرستان انسان کو بڑا کچھ سکھاتا ہے۔ وہاں آپ کو آپ کا دادا ملے گا، آپ کی دادی ملے گی، آپ کے رشتہ دار ملیں گے، دوست احباب ملیں گے، محلے والے ملیں گے، بڑے بڑے عہدے داران ملیں گے، لیکن اللہ کی قسم وہ بالکل خاموش پڑے ہوں گے، کچھ نہیں بولیں گے، ایسا سناٹا کہ وہ آپ کو دنیا کی ایک بار حقیقت دکھا دیں گے، حقیقی زندگی ہے کیا۔ ایسے انسان کا دماغ تازہ اور فریش ہوتا ہے نا قبرستان کو دیکھ کر، اور وہاں خاموش قبروں کو دیکھ کر۔ یہاں چیخنے چلانے والے بھی آج خاموش پڑے ہیں، یہاں بہت مال و دولت رکھنے والے بھی خاموش پڑے ہیں، اور سب برابر ہیں۔ اور اگر کوئی نشانی نہ لگائی جائے کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی کس کی قبر ہے۔ قبریں لوگوں سے گم ہو جاتی ہیں کہ یہ پہلے کس کی تھی، اب یہ اسی کی ہے یا نہیں ہے، یا یہاں کوئی اور تو نہیں آ کر مردہ دفن کر دیا، ختم، سب برابر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا تھا، جو آج تمہارے درمیان نہیں ہیں، آج ہم سے بہت دور ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے اس زمین میں پہاڑوں کو نہ گاڑا ہوتا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں زمین میں کیسے گاڑ دیا؟ یہ زمین بہت زیادہ حرکت کرتی تھی، بہت زیادہ ہلتی تھی، مسلسل اس پہ زلزلے آتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں جب سے یہ کیلیں ٹھوکی ہیں، میخیں گاڑی ہیں، تب سے یہ زمین حرکت کرنا چھوڑ چکی ہے۔ اب اس میں وہ حرکت نہیں ہے کہ انسان اس پہ رہ ہی نہ سکے، اتنا زیادہ اللہ نے اس کو سٹیبل بنا دیا۔ اور یہ پہاڑ کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پہاڑ کی کیپ ہے، یعنی جیسے کیل کی کیپ دیکھتے ہیں نا آپ، منہ ہوتا ہے کیل کا، یہ جو ہمیں زمین سے اوپر پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ کیپ ہے۔ اصل جو کیل ہے، میخ ہے، وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے۔ آج ہم کسی بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں، مری ہو گیا، فورٹ منرو ہو گیا، ناران کا گان ہو گیا، ان علاقوں میں جائیں، بندہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اور انسان کی نسبت وہ ہزار ہزار گنا بڑے ہوتے ہیں۔ انسان اس کے آگے بالکل باریک سا بچہ نظر آتا ہے، چھوٹا سا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میخیں ہیں، یہ ہماری کیلیں ہیں جو ہم نے زمین میں ٹھوک دی ہیں۔ اب یہ زمین میں ٹھوکی ہوئی ہیں، جو تمہیں اوپر نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک کیپ ہے، جو کیل کی اوپر کی کیپ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا، فرش بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے اس زمین کو فرش بنایا ہے۔ اب یہ پانی کے اوپر زمین ٹھہری ہوئی ہے، کوئی چیز، کوئی بندہ پانی کے اوپر ٹھہرا کے دکھائے کہ اتنی بھاری کئی ٹنوں کی زمین پانی کے اوپر اتنی آسانی کے ساتھ ٹھہر سکتی ہے۔ اور پھر اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس زمین کو ٹھہرایا نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے اسے فرش بنایا، رہنے کے قابل بنایا۔ اگر خالی روکھی سوکھی زمین ہوتی، اس میں کچھ نہ ہوتا، ہر بندہ جانتا ہے کیا ویلیو ہوتی اس کی۔ اللہ نے اسی زمین کو فلٹر بنا دیا لوگوں کے لیے، یعنی جو گندا پانی جاتا ہے وہ جب زمین سے ہو کر واپس نکلتا ہے تو وہ صاف شفاف ہمارے لیے ہو کر آیا، فلٹر کا کام کر رہی ہے۔ آج چھوٹا سا فلٹر گھر میں لگواؤ کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس میں بھی کئی منرلز انسان کی ضرورت کے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو فلٹر لگایا ہے، زمین کو ہی اللہ نے فلٹر بنا دیا کہ یہاں سے پانی پہلے ہی فلٹر ہو کے ہمارے لیے صاف شفاف موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو فرش بنایا، اور پھر یہ فرش کیسا فرش ہے، صرف اس سے ہم پانی نہیں نکال سکتے، زمین ایک ہی ہے، مٹی کا رنگ بھی ایک ہی ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن اس پر آپ کو مختلف طرح کے پھل فروٹ ثمرات، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، یعنی یہ ایک چھت ہے، ایک سیفٹی ہے جو ہمیں ہر چیز سے بچائے ہوئے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش برستی ہے، پانی زمین میں جاتا ہے اور زمین میں جاتے ہوئے ہی فلٹر ہو جاتا ہے، زمین میں اترتے اترتے پانی صاف ہو جاتا ہے، بادل سمندروں سے پانی اٹھاتے ہیں، ہمارے سروں پر پانی آتا ہے، بارشیں برستی ہیں، اور لوگوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، لوگوں کے کھیت بالکل بحال ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی بھی جب اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم وہ پانی زمین پر برساتے ہیں، وہ پانی زمین میں گیا صاف شفاف ہو گیا، پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں مِنَ الثَّمَرَاتِ، بہت سے پھل، ہر قسم کے پھل۔ اگر ایسے ڈائریکٹ چلے جاؤ، مٹی اٹھاؤ یہاں سے، سمندر پہ جاؤ، سمندر کا پانی لے لو اور مٹی لے لو،
اور اس سے کوئی چیز بنا کے دکھاؤ، کھانے کے قابل ہوگی وہ؟ یہاں سے مٹی اٹھاؤ، کسی کھیت سے مٹی اٹھاؤ، کسی ڈبے میں لے لو اور جاؤ اور اس میں جا کر سمندر کا پانی مکس کر دو، بتاؤ کیا بنے گا؟ کسی استعمال کی چیز ہے وہ؟ کوئی بندہ اس کو کھا سکے، کوئی ٹیسٹ کر سکے، اس سے کھانا کھا سکے، کسی قابل ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہم سارے پروسیس سے گزارتے ہیں ہر چیز کو، کہ بادل پانی اٹھاتے ہیں، بادل زمین پہ برستے ہیں، پانی زمین میں جاتا ہے، وہ پانی فلٹر بھی ہوا، اس نے زمین کو نم بھی کیا، اور پھر اس زمین سے ہم پھل، ثمرات، رزق، ہر طرح کی کھانے پینے کی اشیاء زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے انار ہو گئے، انگور ہو گئے، سیب ہو گئے، کیلے ہو گئے، ہر قسم کے ہمارے چنے ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، طرح طرح کی ہر چیز، مہنگی سے مہنگی اور سستی سے سستی، ہر چیز اللہ پیدا کرتا ہے۔ جتنی ادویات ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جتنی بھی ادویات استعمال ہوتی ہیں، سب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، ہر چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آپ لکڑی کی چیز دیکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے۔ لوہے کا تعلق زمین کے ساتھ، سونے کا تعلق زمین کے ساتھ، چاندی کا تعلق زمین کے ساتھ، ہر قسم کی جو دھات ہے اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ۔ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اسی زمین میں رکھ دی ہے۔ ہر قسم کی دھات بھی، ہر قسم کی مال و دولت بھی۔ تھوڑی سخت چیز چاہیے وہ بھی مل جائے گی، بالکل ملائم چیز کپاس چاہیے مل جائے گی، اس سے تھوڑی سخت چیز چاہیے جو کھانے کے قابل ہو، کیلا ہو گیا، سیب ہو گیا، امرود ہو گیا، مالٹا ہو گیا، وہ بھی یہی زمین پیدا کرے گی جو بظاہر مٹی ہے۔ اس سے سخت چیز چاہیے جس سے چیزیں بنانی ہیں، لکڑی، وہ بھی اسی زمین سے مل جائے گی۔ اگر ادویات چاہیے، انہی جڑی بوٹیوں سے، اسی زمین سے نکلیں گی، اسی سے پتے نکلیں گے۔ اگر اس سے بھی کوئی اچھی چیز، سخت چیز چاہیے، لوہا، وہ بھی تمہیں یہیں سے ملے گا۔ اور اگر تمہیں مکان بنانے ہیں سخت، سیمنٹ، ریت، سب کچھ اسی زمین سے نکلے گا تو بنے گا۔ ہر چیز کا تعلق اللہ نے زمین کے ساتھ رکھ دیا۔ بھائی کوئی چیز ہمیں اوپر سے تو نہیں بنوا کے نیچے گروانی پڑتی، اللہ ہی دے رہا ہے نا۔ جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، جو کچھ ہے، آخر کار جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے، تھوڑی سی تحقیق کریں گے، اس کا تعلق کس سے نکلے گا؟ ہماری ہی زمین کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ہمارا پورا وجود، وہ بھی جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی زمین ہے، مٹی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے، گارے، مٹی کے گارے سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اسی سے انسان چلتا ہے۔ تو ہر طرح کی انسان کی جو جسمانی خوراک ہے، فائدے ہیں، ضرورت ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اسی زمین میں رکھ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی یہ سب چیزیں مہیا کرے اللہ، سب چیز، ہر انسان کی ضرورت کی چیز اللہ دے، اور بعد میں بندہ بزرگ کے پاس جب جا کر بیٹھا ہو اور اسے کہے کہ جی میں اولاد چاہتا ہوں، مجھے بیٹا مل جائے، پیر صاحب کچھ کریں کہ میرے گھر بیٹا ہو جائے، میرے گھر اولاد ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بندہ کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟ اللہ کو کس قدر اس بندے سے نفرت ہوتی ہوگی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، اگر وہ اسی حال میں مر گئے کفر کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے، ایک تو ہے زندہ تھے، شریک ٹھہرا رہے تھے، اور ان کو عقل آ گئی، دماغ میں بات آئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور شرک کر رہے تھے، اور انہوں نے معافی مانگی، توحید کی طرف آ گئے، پھر تو کوئی چانس ہے، بچ جائیں گے، اللہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا شرک معاف نہیں ہوتا، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک
جب تک آپ کے گلے میں سانس ہے. جب سانس اٹک گئی اللہ کہتا ہے ثم ماتوا وہم کفار، اس حال میں مر گئے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کفریہ کام کرتے تھے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کہتا ہے ہرگز ہرگز اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا. پھر لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اس بات سے کلیئر ہو جائیں. آج بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور یہ کہاں سے شرک ہو گیا. اگر تم ڈاکٹر سے بھی مدد لیتے ہو، انجینئر سے بھی مدد لیتے ہو، اور کوئی بھی الیکٹریشین ہے اس سے بھی مدد لیتے ہو، کسی بھی انسان سے تم مدد لے لیتے ہو، نبی سے مانگنا شرک ہو گیا، ولی سے مانگنا شرک ہو گیا. بھائی اللہ کے علاوہ غیب میں آپ کسی کو پکار ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے صرف آپ الفاظ پہ غور کریں اور اس کی حساسیت کو سمجھیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے اور ہمیں اس معاملے میں کتنا زیادہ کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. صحابی آئے، آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. تو کہے کہ صرف جو اللہ واحد اللہ چاہے وہی ہوگا. اور اس بارے میں متعدد احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی غصہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی یہ کہے جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ آ کر آپ کے سامنے یہ بات کریں. ایک صحابی آئے، آ کر سجدے میں گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں فلاں جگہ پر دیکھ کے آیا ہوں، وہ جو بادشاہ ہیں ان کی جو رعایا ہے وہ انہیں سجدہ کرتی ہے، اور پھر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تو سجدہ بنتا ہے، پھر آپ کی تعظیم کیوں نہ کی جائے؟ آج کہتے ہیں تعظیمی سجدہ جائز ہے، تو وہ بھی تعظیم کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم جائز سمجھتا یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز سمجھتا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا. اس میں ہر قسم کا سجدہ آ گیا، تعظیمی سجدہ بھی آ گیا، عبادت کا سجدہ بھی آ گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز سمجھتا، بلکہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیا کیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا. یعنی سجدہ کسی بھی قسم کا ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. پھر قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر یہ کہنا کہ ہم تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، تعظیماً جھک رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. بھائی جو کام خاص اللہ کے لیے ہے اس میں تو آپ گنجائش رکھیں ہی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یار ان بچوں کو بٹھا دو، خاموش کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے اس خاوند کو عطا کیا ہے. یعنی تعظیماً سجدہ بھی کسی کو نہیں ہو سکتا. اور یہاں جو میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ توحید کے معاملے میں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر ہو جاؤ. یعنی بڑی سے بڑی کوئی دلیل دے کہ جی یہ گنجائش ہے، آپ فلانے کو بھی پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کی قسم اس عالم کا، اس مفتی کا یا اس فتویٰ دینے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر کسی کی باتوں میں آ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. بڑے سے بڑی کوئی دلیلیں دے، اگر آپ اس بات پہ ڈٹ گئے میں نہیں مانگتا اللہ کے علاوہ کسی سے، میں نہیں جھکتا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے، میں سجدہ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ،
بتاؤ ذرا مجھے کہ کیا اللہ آپ کو اس بات پہ پکڑ لے گا کہ بھئی ایسی بات کیوں کی، یا اللہ بخش دے گا؟ اگر ایک بندہ نیچرلی اپنے دل سے یہ عقیدہ بنا لے کہ میں کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی سے مدد نہیں مانگتا، میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا غیب میں، کیا وہ بخشا جائے گا؟ معاف ہو جائے گا نا؟ اس کے تو چانس ہیں نا۔ اور ایک یہ کہے کسی کی باتوں میں آ کر، یا گنجائش رکھ کے، یا شکوک و شبہات رکھ کے کہ جی فلاں کی بھی کچھ گنجائش ہے، فلاں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، فلاں بزرگ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایک یہ بندہ ہے جس نے عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کوئی کر سکتا ہے۔ اب کس کے چانس زیادہ ہیں کہ اللہ اسے بخش دے گا؟ جس نے توحید کو خالص اپنایا، جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اب جس نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں، اس کا تو اللہ ہے، کل قیامت کے دن اس کی مدد کے لیے تو رب ہے۔ اور جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اور اللہ نے اسے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جا، اب اس کا مددگار کون ہوگا؟ اسے کون بچائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو انسان شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پہلے اللہ نے کہا پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر بتایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ انسان کے اندر کی آواز، انسان کے نیچر کی آواز یہی کہتی ہے، اسے خود بھی کہیں نہ کہیں اندر پتہ ہوتا ہے یہ بابا کر کچھ نہیں سکتا، یہ بابا دے کچھ نہیں سکتا۔ کیوں آتا کیوں ہے وہ؟ کسی کے پاس جاتا کیوں ہے؟ جب وہ تھوڑے سے مشکل وقت آتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، دیکھتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی، مال میں برکت نہیں ہو رہی، حالات بہتر نہیں ہو رہے، اولاد نہیں مل رہی، اب وہ ان حالات سے ہار کر، ٹوٹ کر، اب وہ کسی غیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ پتہ اسے بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اندر کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں یہ شرک کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہا ہوں، بس وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے دلیلیں اکٹھی کرتا ہے کہ مجھے اس کے حق میں فلاں دلیل بھی تو مل رہی ہے۔ ہم کسی غیر سے، ڈاکٹر سے بھی تو مدد لے لیتے ہیں، انجینئر سے بھی تو مدد لے لیتے ہیں، الیکٹریشین سے بھی مدد لے لیتے ہیں، کسی کو ہم پانی پلانے کا بھی کہہ دیتے ہیں، پین بھی مانگ لیتے ہیں، کھانا بھی مانگ لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ ایک مدد وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی غیر سے مانگی ہے، غیروں سے انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا مددگار کون ہے تم ساتھیوں میں سے، یعنی اس جنگ پہ جو ہم لڑنے جا رہے ہیں تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ یہ تو نبیوں نے بھی مدد مانگی ہے اپنے سے نچلے درجے بندوں سے کہ اب اس کام میں ہماری مدد کون کرے گا۔ یہ تو مدد وہ ہے کہ آپ کے سامنے بندہ موجود ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو آپ کسی کام کا کہتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، یہاں موجود نہیں ہے، آپ اس غیب میں کسی کو نہیں پکار سکتے۔ ایک بابے کو فوت ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب آپ اس کو پکار کے کہہ رہے ہو آج ابھی مدد کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت قریبی صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، وہ کام ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لیا
پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تک یہ جو قبر والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہم میں موجود تھے، جب تک یہ ہم میں موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے کہ اللہ بارش برسا دے، تو اللہ بارش برسا دیتا تھا۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں رہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ چچا کو کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسا دے، اور تو صحابہ فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ یعنی جو بندہ زندہ ہے، سامنے موجود ہے، اب کوئی بزرگ شخصیت ہے، کوئی امام ہے، کوئی قاری ہے، کوئی بڑا عالم آیا ہوا ہے، کوئی بزرگ شخصیت آئی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس جا کر صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں ہمارے حق میں بھی کہ اللہ ہمارے لیے بہتری فرما دے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب بندے کی آنکھیں بند ہو گئی، بڑے سے بڑی شخصیت ہے، جب آنکھیں بند ہو گئی، دنیا سے گیا، گلے میں سانس اٹک گئی، اب وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا بھی ہو، الٹا وہ آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ اب آپ کو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اب تو وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، کیوں؟ کیونکہ جب سے وہ آنکھیں اس کی بند ہوئی ہیں، اس کی دعائیں بند، اس کا عمل بند، اس کا کردار بند، اس کی کتاب بند ہو گئی، اس کا معاملہ آخرت کا شروع۔ اس وقت آپ اس حق پہ کھڑے ہو زندہ ہوتے ہوئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، نماز میں بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نا۔ اور کوئی عمل ہم کرتے ہیں یا کہیں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد تم نے اللہ کو بھی پکارنا ہے، مجھے بھی پکارنا ہے، یا تم نے ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارنا، میرے ذریعے سے پکارنا ہے؟ بڑے سے بڑی ہستی ہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہے، بڑے سے بڑی شخصیت ہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا کوئی بھی بزرگ ہے، بڑا ولی تھا، دنیا میں رہتا تھا، بزرگ تھا، جب سے وہ قبر میں گیا ہے، اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اس سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ جاؤ قبروں پر، آپ جاؤ قبرستانوں میں، اور اگر آپ کا کبھی دربار پہ بھی جانا ہو، وہاں جا کر آپ ہاتھ بھی اٹھاؤ، دعا بھی مانگو، لیکن اس قبر والے سے دعا نہیں مانگنی، اس قبر والے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس وقت آپ اس مقام پہ کھڑے ہو کہ آپ اس کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو جب آپ نے اسے غسل کے پھٹے پہ لٹا کر اس کے کپڑے پھاڑے تھے اور اسے نہلایا تھا، غسل دیا تھا، استنجا کیا تھا، وہ اس وقت اٹھ کے بیٹھ جاتا اگر اس کے اندر کچھ ہوتا۔ یہ کہ آپ نے اس کے کپڑے پھاڑے، وہ کچھ نہیں بولا، آپ نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا، وہ کچھ نہیں بولا، قبرستان لے کر گئے، کچھ نہیں بولا، اور قبر میں مٹی کھودی، گڑھے میں اس کو اتار دیا، کچھ نہیں بولا، اوپر مٹی ڈالی ساروں نے مل کر، کچھ نہیں بولا، اور جیسے ہی مٹی ڈل گئی اب وہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہو گیا، گنج بخش بھی ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ مٹی میں جاتی، ایسا اس میں کون سا سونا لگ گیا؟ بھائی جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا، اس سے تو دعا نہیں مانگتے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی ولی اللہ فوت نہیں ہوتا؟ پچھلی باتوں کو چھوڑ دو، پچھلے جو بزرگ گئے، پچھلی باتیں گئی، سب چھوڑو، آج کے دور میں بالکل ابھی کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں کوئی ولی فوت نہیں ہوتا؟ کتنے ہی اللہ کے ولی ہوں گے، مومن بندے ہوں گے، اللہ کو پکارنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ولی اللہ ایسا ہے جب وہ فوت ہو گیا کہ ہم نے اسے غسل کے پھٹے پہ نہ لٹایا ہو؟ یا کوئی ولی بتا دیں جو فوت ہوا ہے آج کے ٹائم میں، آج بھی پتہ نہیں کتنے لوگ فوت ہو چکے ہوں گے، آج بھی پتہ نہیں کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور اب بھی پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک تو مثال ہو نا کہ فلاں ولی فوت ہوا، مرنے کے بعد جیسے ہی اس کے جسم پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ فلاں فوت ہوا، جیسے ہی اسے غسل دینے لگے اس نے کہا بھائی چھوڑ دو، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نے تو الٹا تمہاری مدد کرنی ہے، میں خود کر سکتا ہوں یہ کام۔ کسی نے کیا؟
نہیں نا۔ تو جب آپ ایک مومن انسان کو، میں یہاں بات کر رہا ہوں ولی کی، ولی اللہ کی، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو اپنی حالت بگاڑے پھر رہے ہوتے ہیں اور ولی بنے پھر رہے ہوتے ہیں، میں اوریجنل بالکل 100% اوتھینٹک ولی کی بات کر رہا ہوں، جو واقعی اللہ کی نظر میں ولی ہے، تہجد گزار ہے، ایمان والا ہے، نمازی پرہیزی ہے، متقی ہے، اس ولی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی دنیا سے جاتا ہے تو وہ اب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ ایک جگہ پر آپ کو یہ جانے والے فائدہ دے سکتے ہیں، ایک جگہ پر، یہاں تو بالکل نہیں۔ دنیا میں آپ چھوڑ دو کہ کوئی اللہ کے علاوہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا، وہاں بھی اللہ کی مدد سے دے گا، اور وہ کب؟ وہ بھی جنت میں جانے کے بعد، اور وہ بھی کوئی اور فائدہ نہیں دے گا، وہ یا اولاد والدین کو فائدہ دے گی یا والدین اولاد کو فائدہ دیں گے۔ اور وہ فائدہ کیا ہوگا کہ ماں باپ بھی نیک تھے، اولاد بھی نیک تھی، ماں باپ نے اگر زیادہ نیک اعمال کیے وہ اوپرلے درجے میں چلے گئے، اولاد نچلے درجے میں ہے، تو اب ماں باپ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تو انہیں بھی ہمارے درجے میں پہنچا دے۔ اس وقت یہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ماں باپ نچلے درجے میں ہے، اولاد اوپر والے درجے میں چلی گئی، ماں باپ مسلمان تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لیکن اتنے خاص اچھے اعمال نہیں تھے، اب اولاد ریکویسٹ کرے گی کہ اے اللہ اسے ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ملا دے، تو اللہ ان ماں باپ کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر والے درجے میں پہنچا دے گا۔ یہ سورۃ طور میں ذکر ہے، یعنی مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، سارے معاملات ہو جانے کے بعد، اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد سے ملا دے گا اور اولاد کو ماں باپ سے ملا دے گا، اگر دونوں جنت میں گئے تو۔ اگر ماں باپ گئے جہنم میں یا اولاد گئی جہنم میں، ایک جنت میں ہے دوسرا جہنم میں، پھر یہ کام نہیں ہونے والا۔ تو یہ ایک چیز ہے، نہیں دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں، یہ 100% دور دو چار کی طرح کلیئر ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ظاہری اسباب کے معاملے میں لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ بھئی تم ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگتے، دوائی نہیں لیتے، بخار ہوتا ہے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تم نے کہو بھئی ڈاکٹر ہمارے سامنے موجود ہے، پریکٹیکلی قبر والا جا چکا ہے، ڈاکٹر تو ہلتا جلتا حرکت کرتا جان نظر آ رہی ہے، دوائی بنا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن مجید میں آیا خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکو کہ تم نے یہ برائی کا کام نہیں کرنا، واضح الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ تو حکم اللہ نے دیا ہے، یہ کسی کی مدد کرنا جو سامنے موجود ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کی گنجائش موجود ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے یہاں اپنی سارے انعامات بتانے کے بعد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک نہیں ٹھہرا سکتے کسی بھی درجے میں۔ یہاں ایک اور جو لوگوں کے دماغ میں لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اس کو میں کلیئر کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بالکل اللہ کے برابر تھوڑی کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ بھی مدد کر رہا ہے اور وہ بھی، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے اور یہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے نا، اور ڈیوٹی کن کی لگاتا ہے؟ اللہ فرشتوں کی لگاتا ہے۔ تو کوئی ڈائریکٹ فرشتوں کو کہتا ہے کہ بارش برسا دو؟ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے موجود ہیں، سامنے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہاں بھی موجود ہوں گے، احادیث میں آتا ہے، جمعے کے خطبے میں بھی بیٹھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کوئی فرشتوں کو کہتا ہے؟ جبکہ فرشتے طاقت بھی رکھتے ہیں بارش برسانے کی، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ تو صرف اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم بارش برسائیں۔ تو جو موجود ہیں، پتہ ہے یہاں ہیں اور اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں نہیں ہم کہہ سکتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو کہتے ہیں۔ بھائی اللہ نے پوری کائنات، سارے انعامات، تخلیقات، سب کچھ جو دیا ہے، اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف اللہ کو پکارو۔
بندہ یہ سب کچھ کھا پی کر عیش کر کے دنیا میں رہ کر زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں کھا کر پھر کہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اس کے ذریعے سے مانگوں گا، یہ آگے جائے گا، پھر آگے جائے گا معاملہ، پھر اللہ تک پہنچے گا۔ ہم اپنے دماغ تک سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ سے قیاس، پھر لوگ جج سے مثال دے دیتے ہیں کہ چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تو سیڑھی پہ پہلے سٹیپ چڑھتے ہیں، دوسرا تیسرا۔ بندوں کو خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کی مثال وہ چھت سے دے رہے ہیں، وہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بھائی اگر چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور تم اللہ کے ساتھ اس کی مثال دیتے ہو، تو پھر یہ بندے بیچ سے نکال دو، یہ تو زمین پہ ہیں، اللہ عرش پہ ہے۔ پھر تو بندے کو چاہیے پہلے مرے، پھر وہ قبر کا انتظار کرے، پھر حشر کے دن کا، پھر اوپر جائے گا، پھر اللہ سے مانگے۔ اوپر جانے کا صحیح طریقہ تو پھر یہ ہے، اگر اللہ کی مثال چھت سے دو گے، جبکہ یہ انتہائی شرکیہ اور غلط مثال ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے، اگر کوئی مانتا بھی ہے اس مثال کو تو پھر یہ پروسیس ہے کہ وہ مرے، قبر میں جائے، قبر سے پھر وہ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، پھر وہ اللہ کی طرف جائے گا، پھر وہ اللہ کے ساتھ معاملات کرے گا۔ یہ اتنا لمبا پروسیس ہے، اگر یہ کرنا ہے تو کرو، پھر بیچ میں کسی کو کیوں لا رہے ہو؟ سیڑھیاں تو پھر یہ بنتی ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ساری مثالیں لوگوں تک تو فٹ ہو سکتی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم اللہ کو چھت سے مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسے ہے جیسے معاذ اللہ چھت ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو اتنا قریب ہو اس کے لیے کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔